بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے چیلنجز کس قسم کے ہیں۔ نئے آرمی چیف کو اور موجودہ حکومت کو یہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے۔ کام کا آغاز بہرحال وہ کر سکتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک فوری میٹنگ کال کی جائے جس کے اندر نئی کمانڈ اور حکومت مل بیٹھے اور لائحہ عمل تیار کرے کہ پاکستان کے گمبھیر چیلنجز کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نہیں بنائی تو پھر آپ باہمی ملاقاتیں کرتے رہیں گے اور وہی ماڈل چلتا رہے گا جو جنرل باجوہ کے دنوں میں چلتا تھا کہ 4 بندے بیٹھتے تھے، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پلان کیا ہے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم نے ایک نیشنل پالیسی بنا لی ہے۔ اگر وہ ماڈل آپ نے رد کرنا ہے اور اس کے فساد کو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑنا ہے تو پھر آپ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم کو ضرور متحرک کرنا ہوگا، نہ صرف متحرک کرنا ہوگا بلکہ اس کو مسلسل میٹنگ کی حالت میں بھی رکھنا ہوگا۔ ایک کام بہرحال جو فوج کو کرنا چاہیے نئے کمانڈ کے نیچے وہ یہ کہ جنرل باجوہ کو جانے دینا چاہیے، جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ ابھی بھی رکے ہوئے ہیں گیٹ کے اوپر، وہ چلے گئے۔ نئی کمانڈ جو ہے وہ اب طاقت میں آ گئی ہے، اب گیٹ GHQ کے اس کے کہنے پر کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ جنرل باجوہ کو جانے دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کا غیر ضروری دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو دفاع کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب چودھری پرویز الہی نے ان کے حق میں ایک بیان دیا ہے اور ایسا بیان دیا ہے کہ اگر نہ دیتے تو بہتر تھا۔ باجوہ صاحب کا جو پیریڈ ہے وہ تاریخ میں بھی یاد رہے گا، لوگوں کے دلوں میں بھی یاد رہے گا۔ سب سے بڑا جو ان کا کام تھا رد الفساد میں، جتنی دہشت گردی یہاں ملک میں ہو رہی تھی، کیا سوات ایریا، کیا ٹرائبل ایریا، کیا وہ سارا پورا علاقہ وزیرستان کا، وانا کا علاقہ، باجوہ صاحب نے خود بیٹھ کے وہاں محنت کی اور جاتے رہے اور TTP کے جو دہشت گرد تھے ان کو ختم کیا، اور الحمدللہ آج وہ علاقہ پرسکون ہے۔ خیبر پختونخوا کا بھی پرسکون ہے، اور جب زلزلہ آیا اس وقت بھی یہ انہوں نے کام کیا۔ پھر خاص طور پہ اب فلڈ دیکھیں، پنجاب میں فلڈ آیا، آرمی پہنچ گئی، اور سندھ میں تو کام ہی کسی نے نہیں کیا سوائے آرمی۔ اور جو سب سے برا قسم کا فلڈ آیا خیبر پختونخوا میں، وہاں باجوہ صاحب خود پہنچے۔ ان کی سماجی خدمات، ان کی سوشل خدمات اور سب سے زیادہ دینی خدمات، جب پابندی غلط فہمی کی بنا پر سعودی عربیہ نے لگا دی، جو سب سے بڑی جماعت ہے دنیا کی تبلیغی جماعت، تو اس جماعت کے اجلاس میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعائیں کرنے والا تھا تو وہ باجوہ صاحب کے حق میں سب نے دعائیں کی۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ نہ دیتے تو بہتر تھا؟ ایک تو یہ کہ اس کے اندر فیکچول اتنی غلطیاں ہیں۔ جنرل باجوہ نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی۔ جو رد الفساد تھا وہ بنیادی طور پر ڈی ویپنائزیشن کا ایک پلان تھا، اور اس کے ساتھ پھر عمومی جو آپریشنز ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اس کو جوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ رد الفساد کوئی دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی اور گہری جنگ نہیں تھی۔ تو چودھری پرویز الہی میرے خیال میں جنرل اشفاق پرویز کیانی اور کچھ حد تک راحیل شریف کے معاملات کو جنرل باجوہ کے ساتھ گڈمٹ کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کے دنوں میں کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی بہت بڑی جنگ نہیں لڑی گئی۔ اسی وجہ سے جب جنرل باجوہ کی تعریف میں ایک اینکر نے یہ جملے کہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر طوفان اٹھایا۔ تاریخ جب آپ کا ذکر کرے گی تو آپ کا نام دنیا کی مشکل ترین جنگ لڑنے والے سپاہ سالاروں میں لکھا جائے۔ اور یہ بالکل ویسے ہی تھا کہ جیسے 6 سال میں جنرل باجوہ کے بارے میں کہا گیا ہے جی کوئی باجوہ ڈاکٹرن ہے۔ جنرل باجوہ کی کوئی ڈاکٹرن وغیرہ نہیں تھی، ان کی ایک ہی ڈاکٹرن تھی، اور وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے وہ 3 سال گزارے اور 3 سال کے بعد وہ 3 سال مزید لے اور 6 سال گزارے۔ تو 6 سال کی ڈاکٹرن جنرل باجوہ کی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے پاور کے اندر۔ کیا وہ کوئی غیر معمولی جناتی قسم کے قائد تھے اور اس جیسے قائد سے کبھی قوم جو ہے مستفید نہیں ہوئی ان کے آنے سے پہلے؟ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ ایک آرڈنری پرسنالٹی تھے، اصل میں ان کی طاقت ان کے عہدے میں تھی، اور جب عہدہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا ایکچوئل کیلیبر کیا ہے۔ تو میرے خیال میں جنرل قمر باجوہ ان کی جو لیگیسی ہے وہ، اور اس لیگیسی کے ساتھ جڑے ہوئے تنازعات ہیں، اگر آپ ان کے اندر پھنسے رہیں گے، اور اس وقت میں نئی قیادت کی ترجیحات کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ ان کے اندر پھنسے رہیں گے تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جنرل پرویز مشرف کے دنوں کو دیکھا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بعد جنرل پرویز مشرف کی لیگیسی تو ایک دردسر بنی ہی تھی،
جنرل پرویز مشرف کا کیا کرنا ہے یہ آنے والے تمام آرمی چیفز کے لیے درد سر بنا ہوا تھا. ان کو کہا ہوا تھا کہ جی آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. ان کو آرام نہیں آتا تھا, وہ باہر جانے کے بعد پھر واپس آتے تھے. ان کا خیال تھا وہ بہت مقبول ہیں, وہ ایم کیو ایم کی قیادت سنبھال سکتے ہیں, لوگ جوگ در جوگ ان کی طرف آئیں گے اور ان کو کندھے پر بٹھائیں گے, پھر ان کو پاکستان کو سنبھالنے کا دوبارہ سے کام سونپیں گے. ایسا کچھ نہیں تھا. تو آنے والے جتنے بھی آرمی چیف تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب آپ نظروں سے بھی اوجھل ہو جائیں. لیکن نہیں, وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے. پھر میڈیا نے بھی ان کو بڑھا چڑھا کے رکھا اور ان کے انٹرویوز کرتے رہے. جس طرح بہت زیادہ کوئی ایکسکلوسیو باتیں ان کے پاس, جس طرح 8-10 سال کم تھے جنرل پرویز مشرف کو جاننے کے لیے, جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس کوئی نئی دانش مندی آ گئی ہے. تو جنرل پرویز مشرف نے اپنے آپ کو جانے نہیں دیا اور فوج نے بھی ان کو ملک سے نکالنے سے لے کر ان کا بعد میں دفاع کرنے تک خام خواہ اپنے وسائل کو ضائع کیا, جس کی وجہ سے آنے والے جو آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف کے بعد وہ پرویز مشرف کی لیگسی کے اندر خام خواہ پھنسے رہے. یہ کام موجودہ قیادت نہیں کر سکتی جنرل باجوہ کے حوالے سے, کیونکہ جس طرح میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ جنرل باجوہ کی جو لیگسی ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی لیگسی سے کہیں زیادہ متنازع, زہریلی اور آپ سمجھیں کہ مسائل سے بھری ہوئی ہے. تو اگر آپ نے جنرل باجوہ کا خام خواہ دفاع کرنا شروع کر دیا ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر آپ ماضی کے ساتھ ایک کلین کٹ نہیں لے سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے کو اپنے سربراہان جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی ویلفیئر کا, ان کے بنیادی تحفظ کا احساس ہے, اور اچھے اداروں کی جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ جو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کو ڈسکارڈ نہیں آپ کر سکتے, ان کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل. لیکن ان کی جو ٹاکسک لیگسی ہے اس کو اس کا برڈن آپ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ فوج اور فوج کی قیادت, اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا بنیادی فرض جو ہے اور واحد فرض جو ہے ملک کا دفاع ہے. ان کا بنیادی فرض جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل باجوہ کا دفاع نہیں ہے. تو جنرل باجوہ کو میرے خیال میں اس لحاظ سے جانے دینا چاہیے. وہ اب پرائیویٹ سٹیزن بن گئے ہیں. اگر ان کے ٹیکس ریٹرنز کا مسئلے ہیں تو اور اگر انہوں نے اثاثے بنائے ہیں تو اس کا جواب وہ خود دے دیں, کوئی وکیل کر لیں گے, کورٹس کے اندر جا کے مقدمے لڑ لیں گے, ماشاءاللہ وسائل ان کے پاس کافی ہیں. اگر ان کے سسر کے کوئی معاملات ہیں جنرل اعجاز کے جو تنازع ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو سسر صاحب خود اس کا جواب دے لیں گے. اگر ان کے رشتہ داروں کے کوئی معاملات ہیں تو رشتہ دار کافی باوسائل ہیں, وہ خود اس کا جواب دے دیں گے. تو فوج کو بطور ادارہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا تو جنرل باجوہ کی تمام تر لیگسی جو ہے وہ فوج کے گلے میں پڑی رہے گی, اور یہ بہت ہی خطرناک لیگسی ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ حقائق پر مبنی ہوں گی, بہت سارا پروپیگنڈا بھی ہوگا جس کے اندر ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی, ان کو مٹی میں رگیدا جائے گا, جس کا میں بالکل نہ ڈیفینڈ اس کو کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو انکریج کرتا ہوں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا اس کے بعد ان کے رد عمل کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں تو میں نے 2 چپتیں لگائی تھیں, تم واپسی میں مجھے 4 چپتیں کیوں لگا رہے ہیں. جس کو آپ نے 2 چپتیں لگا دی ہیں اس کے بعد پھر اب اس کا اختیار ہے کہ اس نے آپ کو 4 لگانی ہے جب اس کا ہاتھ پڑے گا, یا 6 لگانی ہے, کیونکہ شروعات آپ نے کی تھی. تو یہ جو مارا ماری ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے چلتی رہے گی. فوج کی نئی قیادت کو جنرل باجوہ کی جو اونرشپ ہے وہ اس حد تک ہی رکھنی چاہیے جس حد تک ڈیو ہے. اس سے زیادہ آگے جا کے اگر جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا تو پھر اسی قسم کے بیانات دیتے ہوئے سنائی دیں گے جس طرح کا پرویز الہی صاحب نے دیا.